تھی, اس کی کمر جھک چکی تھی. اس نے مجھے کہا مولانا دنیا کی تاریخ میں مجھ سے لمبا قیدی کوئی نہیں, دنیا کی تاریخ میں مجھ سے لمبی قید کسی نے نہیں کاٹی. نیلسن منڈیلا نے بھی 27 سال قید کاٹی تھی, میں نے 28 سال 6 مہینے قید کاٹی ہے. میں نے کہا شوکت تیرے جذبات کیا ہیں؟ اس نے کہا نبی کے ابو بکر کے لیے کاٹے ہیں, پرواہ کوئی. ہم پہ تنقید کرنے والوں ضرور کرو, لیکن کوئی شوکت جیسا بھی لے کر آؤ. ہم پہ تنقید کرنے والوں شوق سے کرو, لیکن کراچی کے اس بوڑھے جیسا بھی لے کر آؤ. آپ میں اس پورے مجمع میں اگر کسی کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تو ہاتھ کھڑا کرے. جس کے 4 بیٹے ہوں ہاتھ کھڑا کرے. اللہ آپ کے بچوں کی جوانی میں صحت میں برکت کرے. ہم پر تنقید کرنے والوں شوق سے کرو, لیکن کراچی کی دھرتی پہ میرے پاس ایک وہ بوڑھا بھی ہے جس کے 4 جوان بیٹے ایک ہی وقت میں گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا, اور ان 4 بیٹوں کے 9 بچے تھے. 9 بچے ایک ہی وقت میں یتیم ہو گئے. دوسرے دن ان 4 بیٹوں کے جنازے سامنے رکھے ہوئے تھے, اور بوڑھا باپ اپنے 4 بیٹوں کی میت پہ پہنچا اور منہ مدینے کی طرف کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے ابو بکر و عمر کے لیے یہ 4 قربان کیے, 4 اور بھی ہوتے تو قربان کر دو. تنقید کرنے والوں ضرور کرو, لیکن کوئی ایسا شخص بھی لے کے آؤ, کوئی ایسا شخص بھی لے کے آؤ جو 20 سال سے قید و بند کی صحبتوں میں تھا. اس کی رہائی قریب تھی, صرف 1 ہفتہ پہلے دل کا دورہ پڑا, فوت ہو گیا. میں لاہور اسمبلی کے اجلاس میں تھا, میری والدہ نے مجھے فون کیا, کہا بیٹا کہاں ہو؟ میں نے کہا میں اسمبلی کے اجلاس میں ہوں. کہا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ایک اللہ والے فوت ہو گئے, میں ان کے جنازے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. میری والدہ نے فرمایا بیٹا اس اللہ والے نے مکہ اور مدینہ میں تہجد پڑھی ہوگی, اس اللہ والے نے خانقاہ میں قرآن کے ختم کیے ہوں گے, اس اللہ والے نے نمازیں پڑھی ہوں گی, تہجد پڑھی ہوں گی, اس اللہ والے کا بڑا مقام ہے. لیکن تم جنگ میں آؤ, اس کا جنازہ پڑھاؤ جس نے 20 سال تک حج اور عمرہ مکہ اور مدینہ میں تہجد نہیں پڑھی, کال کوٹھڑیوں میں پڑھی ہے, جس نے سجدے کیے ہیں تو سلاخوں کے پیچھے کیے ہیں. میں وہاں پہنچا, مجھے اس کے رشتہ دار ملے, انہوں نے کہا یہ بڑے دیر کے بعد آیا, ہم نے گھر کو سجایا, ہم نے گھر میں صفائیاں کی, ہم نے رنگ روغن کیے کہ 5-6 دن کے بعد وہ آئے گا. ہم گھر کو سجا رہے تھے, ایک دم سے اس کے آنے کی بجائے اس کا جنازہ آیا, لیکن پرواہ کوئی نہیں, نبی کے یاروں کے کھاتے لگا ہے. تنقید کرنے والوں تنقید ضرور کرو, لیکن اس ماں کو بھی تو میرے سامنے لے کے آؤ جس کا جوان بیٹا 14 سال کے بعد جب جیل سے آیا تھا, وہ ماں اپنے بچے کے چہرے پر پھول ڈال کے کہہ رہی تھی مت کہو میرا بیٹا مر گیا, بلکہ بلند آواز سے کہو صحابہ کا شیر آ گیا. یہ صحابہ کرام کی نوکری میں دی جانے والی قربانیوں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا, دیکھا ایک ہی جواب دوں گا اور امید ہے آپ کے دل پہ نقش ہو جائے گا. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا, بغیر صحابہ کو دیکھے ہم نے 10,000 جنازے اٹھائے, بغیر صحابہ کو دیکھے ہم نے 28 سال جیلیں کاٹی, بغیر صحابہ کو دیکھے ہم نے یتیمیاں کاٹی. ایک بے ایمان کہتا ہے کہ نبی کو دیکھنے والے صحابہ پھر گئے تھے, اور میں نے کہا بدبختو 1400 سال کے بعد جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا, اگر یہ نہیں پھرتے تو محمد کو دیکھنے والے صحابہ کیسے پھر سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں پھرتے, نہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا, نہ صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا. لیکن آج بھی صدیق کی صداقت پر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ فاروق کی عدالت پہ کھڑے نہیں کھڑے؟ عثمان کے حیا پہ کھڑے نہیں کھڑے؟ اور ہم نے قربانی دینا سیکھا ہی صحابہ سے ہے. صحابہ کی جان لگی, انہوں نے پرواہ نہیں کی, مال لگا پرواہ نہیں کیا, بیوی بچے لگے پرواہ نہیں کی, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرے قربان ہو گئے, انہوں نے پرواہ نہیں کی. اے اصحاب محمد, آپ کی دی جانے والی قربانیوں سے آج ہمارا بھی وعدہ ہے, جس طرح آپ پاک پیغمبر کے لیے کٹ گئے ہم بھی آپ کے لیے کٹ جائیں گے, قربانیاں دے جائیں گے, لیکن آپ کی عزت پر, آپ کی ناموس پر سمجھوتا